ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہو اسے پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور بیوقوف کے نام سے ہزاروں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد جب وہ بیوقوف بادشاہ سے ملنے آیا تو بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو اس بیوقوف کا بتایا گیا تو بادشاہ نے اذن ملاقات بخش دیا۔ بیوقوف حاضر ہوا، سلام عرض کیا اور بادشاہ سے پوچھنے لگا کہ آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا کہ اب میں اٹھ نہیں سکتا، کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی، اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا بھی ضروری ہے۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا کہ کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ تو بادشاہ نے بے بسی سے جواب دیا کہ ہاں، مجھے ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ بیوقوف نے کہا کہ اگر آپ کو وہیں رہنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہاں بہت بڑا محل بنوا دیا ہوگا اور بہت سے غلام بھی روانہ کر دیے ہوں گے۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی کہ میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ اس پر بیوقوف بولا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا ہے تو آپ نے یقیناً کوئی انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ نے درد بھرے لہجے میں کہا کہ افسوس، صد افسوس کہ میں وہاں کے لیے کوئی انتظام نہ کر سکا۔ اس پر بیوقوف اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے اپنے گلے سے بادشاہ کا دیا ہوا وہ ہار اتار کر بادشاہ کو دے دیا اور اس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس ہار کے زیادہ مستحق ہیں۔ دوستو، انسان اس عارضی زندگی کے اونچے مقام پر پہنچنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد سے گریز نہیں کرتا، جو ہر ایک کے لیے لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے، مگر دائمی زندگی کا اعلیٰ مقام جو بڑی آسانی سے نہ صحیح مگر کوشش سے ہر کوئی پا سکتا ہے، اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اس عارضی دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر ہم اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول گئے ہیں۔ کیوں ہم نے اپنی زندگی سے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی؟ کیوں ہم اسلام کی روشن تعلیمات کو چھوڑ کر اغیار کی ننگی تہذیب کے دلدادہ اور اپنے نفس کے غلام بن گئے؟ جبکہ ہمیں انسان بنا کر اچھے اور برے راستوں کی پہچان سمجھا دی گئی تھی، تو ہم اچھے کاموں کو اپنانے اور برے کاموں کو ترک کر کے اعلیٰ انسان بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے اندر بغض، کینہ، تعصب، چغلی، غیبت اور اس طرح کی بے شمار برائیاں پائی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آوازیں لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ عمر کی جو مدت انسانوں کو دی گئی ہے وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو انسان کا صرف خسارہ ہی خسارہ ہے۔